ٹائم کے اندر جو ہے پاکستان انڈیا کو کمپیٹ کر پائے گا آئی ٹی انڈسٹری کے اندر؟ Not even 20 years, or not even 30 years. انڈیا کو کمپیٹ کرنے میں تو یہی ہے کہ انڈیا کی گروتھ رک جائے اور ہماری گروتھ بڑھ جائے. کیا کرتے ہیں سر؟ جی میں آئی ٹی کنسلٹنٹ ہوں. آج کی ویڈیو کا میرا ٹاپک یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی بنگلور سٹی کو جو ہے ٹیک ہب ڈکلیئر کیا گیا ہے. بینگ آ پاکستانی کس طرح دیکھتے ہیں آپ سر؟ جی اس کو پاکستانی کے حساب سے آئی تھنک تھوڑی شرم کی بات ہے کہ ہم آج کل آئی ٹی کے میں کافی بیکورڈز ہیں کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ، اسپیشلی انڈیا. ایون دو ہم دونوں بالکل سائڈ بائی سائڈ ہی گرو کیے ہیں، زیادہ ڈفرینس نہیں تھا. ایون دو آئی نو پاکستان بعد میں بنا ہے لیکن ہماری مین ہب بیس سیم ہی ہوئی ہے. اس حساب سے آئی تھنک انڈیا نے بہت زیادہ کی ہے گروتھ اور کمپیئر ٹو پاکستان. پاکستانی کے لحاظ سے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی انڈیا کے ساتھ ہی آگے چلنا چاہیے، کہ مطلب ہمیں بھی انڈیا سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. ویسے پاکستان ہر چیز میں انڈیا سے کافی پیچھے ہے، لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی آگے بڑھنا شروع ہو گیا. فری لانسنگ میں بھی ہمارے کافی فری لانسرز ہیں جو کام کر رہے ہیں اور آئی ٹی کو لے کے آگے جا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ سالوں بعد ہم بھی انڈیا کو بیٹ کر دیں گے. انفرادی طور پہ تو آپ فری لانسنگ کا آپ نے خود بتایا، فری لانس ہو رہا ہے، لوگ پروجیکٹس اٹھا رہے ہیں، کام کر کے دے رہے ہیں. بٹ انڈیویجول اور ورکنگ ایز اے ٹیم دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس. انڈیویجول کین اونلی ایڈ ٹو سم ایکسٹینٹ. اب جب ٹیم میں کام کر رہے ہیں، آپ کا پورا ایک کمپنی ہے جہاں پہ کسی کے پاس ڈیٹا بیس کے اسکلز ہیں، کسی کے پاس آئی او ایس ڈیولپمنٹ کے اسکلز ہیں، کسی کے پاس اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ کے اسکلز ہیں، آپ کا جیسن پہ اچھا کام کر رہے ہیں. مطلب ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہیں. ون کین ناٹ بی جیک آف آل، ماسٹر فار آل. ٹھیک ہے، تو ایز اے انڈسٹری جب ڈیولپ ہوگی پھر کمپنیز آئیں گی، انویسٹمنٹس آئیں گی، آپ کا ایک پروفائل اچھی بنے گی کمپنی کو. دے ول بی ایبل ٹو سیکیور مور گڈ پروجیکٹس فرام ابروڈ. انڈیویجولس کانٹ ڈو دیٹ. سر کیا لگتا ہے کتنے ٹائم کے اندر جو ہے پاکستان انڈیا کو کمپیٹ کر پائے گا آئی ٹی انڈسٹری کے اندر؟ Not even 20 years, or not even 30 years. India is way ahead. جب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ ہم ان سے کمپیٹ کر رہے ہیں، آئی تھنک وہ فولس. وہ بہت آگے ہیں، ان کے بہت زیادہ انسینٹیوائز کیا گیا ہے، ان کے پاس بہت پروجیکٹس ہیں، کمپنیز ہیں، ٹرسٹ ہے. انویسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے، آئی تھنک ون تھنگ از امپورٹنٹ کہ انویسٹرز جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی دیکھ کے نہیں آتا، انویسٹرز سرٹینٹی دیکھ کے آتا ہے کہ آپ کی مارکیٹ کتنی سرٹن ہے. وی آر لیونگ ان اے ویری انسرٹن کنٹری افسوس کے ساتھ. تو سرٹینٹی لے کے آنے کی ضرورت ہے، پالیسیز میں کنسسٹینسی لے کے آنے کی ضرورت ہے. ایسے کام نہیں ہو. وجوہات یہ ہیں کہ شاید ہم اس فیلڈ کو ایکسپلور کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرف راغب نہیں کر رہے ہیں. وجوہات یہ لگ رہی ہیں، ہم لوگ شاید ان کو اس کی پلیٹ فارم سے آگاہ نہیں کر رہے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہو سکتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ڈاکٹر یا انجینئر بنے. یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. پاکستان اس آئی ٹی جو انڈسٹری ہے اس میں انڈیا سے کافی پیچھے ہے. ویری سوری ٹو سے، کیونکہ دیکھیں ادھر تو میں نے یہ پڑھا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ جو آئی ٹی کا وہاں پہ اسکوپ ہے انڈیا میں، وہاں پہ تو پراپر ان کے سٹی ایک آئی ٹی سٹی ڈکلیئر ہوا ہے بنگلور. ٹھیک ہے، تو پاکستان میں کچھ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ تو فری لانسنگ کے طور پر جیسے بڑی بگ سٹیز میں کافی گھروں میں لوگ فری لانسنگ یا چھوٹے موٹے آفیسز وغیرہ میں کر رہے ہیں، لیکن ادھر پراپر یہ ہونا چاہیے. دیکھیں انڈیا ایک بالکل ہم کوئی اتنا خاص ہمارا کوئی کلچرل ڈفرینس نہیں ہے، اور لیکن وہ آئی ٹی میں بہت آگے ہے پاکستان سے. اور ایک جو سب سے مین چیز ہے کہ سب سے جو ایک مشہور کمپنی، فیمس کمپنی جیسے گوگل ہے، تو گوگل میں بھی جو انڈیا کے جو امپلائیز ہیں جو انڈین بیسڈ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو اینی ادر کنٹری. تو اس لحاظ سے ادھر کافی گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے. ویسے جو ہے پہلے سے کچھ بہتری تو ہے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے کہ ہماری ویمن اتنی ٹیکنالوجی میں نہیں ہے جو باقی پوری دنیا میں، اسپیشلی انڈیا میں. اب آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا میں اب وہ بہت زیادہ ہے، پاپولیشن بہت زیادہ ہے، تو اس حساب سے ایک ایکسپونینشیل گروتھ ہے جو پاکستان میں نہیں ہے. نہ ہی پاکستان میں اتنے ہمارے پاس نہ اپرچونیٹیز ہیں، نہ ہماری ٹیکنالوجی کی اتنی گروتھ ہے. جس طرح فائلنگ سسٹم اگر ہم بیسک سے شروع کریں پاکستان میں بالکل نہیں ہے. اور پھر وہی چیز کرپشن میں آ جاتی ہے کہ پاکستان میں وہ لیزینس ہے جو پوری دنیا میں نہیں ہے. جو ٹیکنالوجی ایک طرح سے ریموو کرتی ہے لیکن انسان میں وہ لیزینس ابھی بھی رہی ہے پاکستان. اچھا میں تو یار مجھے 5 سال ابھی ہوئے ہیں، اس سے پہلے میں اسٹوڈنٹ، تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتاتا ہوں. فری لانسنگ میں نا اب
اٹ ڈپینڈس کہ مطلب آپ اپنی پروفائل بناتے ہو, اس کے بعد جیسے جیسے آپ کو پروجیکٹ ملتے جائیں اس طرح سے. تو مجھے ایک تو لگتا ہے ادھر سے نا ہمیں اسپیسز ملنی چاہیے, ورک اسپیسز ملنی چاہیے سب سے تو پہلے, کیونکہ پہلے تو جو نوجوان ڈگری لے کے سافٹ ویئر کی باہر نکلتا ہے وہ تو سب سے پہلے سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار آیا میں نے کسی جاب پہ کوئی 35,000 to 40,000 منتھلی میں نے لینا ہے, یا میں کچھ خود سے انڈیپینڈنٹلی کچھ, کیونکہ فری لانسنگ کا مطلب ہے کہ مطلب آپ پروجیکٹس لیں, انڈیپینڈنٹلی اٹھائیں, اس پہ کام کریں, اور جس طرح میں جتنے ڈالر بھی آپ کی پروفائل بنتی جائے اس طرح سے آپ کو بہتر پروجیکٹس ملیں گے تو بہتر ہی ہے. تو میرے خیال میں اس میں نا اوور آل ایک یعنی ایفرٹ کرنے کی, کنکریٹ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ گروم کیا جائے سب سے پہلے تو پہلے نا, کیونکہ ہم رینڈم پروجیکٹس نہ اٹھائیں. سب سے پہلے جو اسٹوڈنٹ اٹھاتا ہے تو یعنی وہ 5-5 10-10 ڈالر کے لیے کام کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے, لیکن اس کی گرومنگ نہیں ہوتی, کیونکہ آپ کے جو اسٹارٹرس بنتے ہیں نا وہ ایسے ہی بنتے ہیں. سب سے پہلے آپ کوئی چھوٹی اسائنمنٹس پہ کام کرتے ہو, پھر کوئی چھوٹے پروجیکٹس لیتے ہو, پھر اس کے بعد انفراسٹرکچر ڈپلائمنٹ لیول کے اس حد تک جاتے ہو. تو میرے خیال میں اس میں نا یعنی کوئی انسٹیٹیوشنلائزڈ اپروچ اگر ہو نا تو ہم یعنی اسٹوڈنٹس کو گروم کریں کہ اگر آپ نے اسٹارٹ اپ اور یہ فری لانسنگ پہ ادھر, کیونکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک بندہ ایک لے پروجیکٹس لے اور اس کے بعد اس کی سوچ ہو کہ مطلب وہ اپنی نیچے ٹیم ڈیولپ کرنا چاہیے. تو اس کے لیے نا یعنی میرے خیال میں کچھ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. آئی ٹی انڈسٹری اب ہر چیز موبائل اور ٹیکنالوجی کے اوپر بیس ہو گئی ہوئی ہے, تو اگر ہم چاہیں تو ہم اس کے تھرو کر سکتے ہیں ایکسپلور, مواقع دیں لوگوں کو, ان کو تعلیم دیں سافٹ ویئر کی. اور یہ والی چیز تو آگے انکریز ہوگی, فیس بک سوشل میڈیا ہی لے لیں کتنا زیادہ انکریز ہو رہا ہے, تو آگے آنے وقتوں میں اس چیز کے لیے بہت زیادہ اسکوپ ہوگا. انڈیا کے پاس اصل میں کافی اپرچونیٹیز ہیں, ان کے پاس کافی جو ہیں انڈسٹریز ہیں اور کافی انویسٹرز ہیں. پاکستان کے پاس ابھی اتنے کم نہیں ہے. اگر پاکستان اور انڈیا کو کمپیریزن کیا جائے تو باہر کے لوگ انڈیا پہ انویسٹ کرتے ہیں. میسج میں یہی دینا چاہوں گا کہ مطلب سب کو پتہ ہے کہ مطلب آئی ٹی از دا نیو لائک مطلب از دا نیو آئل, آپ اس کو اس طرح سے کہہ لیں. تو سب سے زیادہ پاکستان ریونیو اسی سے جنریٹ کر سکتا ہے کم ٹائم میں, کیونکہ آل وٹ اے اسٹوڈنٹ نیڈ از لیپ ٹاپ, ٹھیک ہے, اور اسکل. آپ 2 سال میں اچھے پروگرامر اور اچھے بن سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میکسیمم مارکیٹ کیپچر کرنے کا, کہ مطلب اس کو نا اس کو اسکل سیٹ, اس کو بزنس ڈریون ہونے کے لیے کہ اچھے پروجیکٹ اٹھائے, اس کو گروم کیا جائے اور چھوٹے اسٹارٹ اپس کو نا انسینٹیوز دیے جائیں اس طرح سے. آئی تھنک کہ انڈیویجولس کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. آئی ٹی از اے بومنگ ایریا, رادر دین گوئنگ فار اسٹل الیکٹریکل انجینئرنگ اور میکینیکل. آئی تھنک پیپل شوڈ فوکس آن سافٹ ویئر ٹیکنالوجیز, ٹھیک ہے. انڈیویجولس اپنے اسکل سیٹ بڑھائیں. ہمارے پاس بہت سے انڈیویجولس ہیں, ایف بی اے کا امیزون آج کل کام کر رہا ہے, اس کے ورچوئل اسسٹنٹس کی ریکوائرمنٹس ہیں, دے پے ویری ہینڈسملی. انڈیویجولس کو ادھر فوکس کرنا چاہیے, اور آئی تھنک دیٹس دا ون وے ایوری ون کین کنٹریبیوٹ to bring remittance to this country, which is I think one of the big assets for this country right now. Well, I think instead of focusing on TikTok یا اس طرح کی چیزیں, ہمیں فوکس کرنا چاہیے سافٹ ویئر پہ. اور انٹیلیجنس کی ایک چیز ہے سافٹ ویئر انٹیلیجنس, اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, جو کہ یہ بہت بڑی فیلڈ ہے آگے آنے والے سالوں میں. Just support technology. It's a pretty wide growing business in the whole world, especially women. I always encourage women to actually opt for technology. بہت زیادہ scope ہے آگے.